وسلم مسلمانوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ حالات حاضرہ کے بارے میں یا اس زمانے کے سلگتے ہوئے مسائل کے بارے میں اسلام کی کیا رہنمائی ہیں یا مسلمانوں کی تربیت کا کام کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ اس مسجد کے اندر ہم نے اسی نظام کو جاری رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد رحمت کے خطبات جمعہ کرنٹ افیئرس کے اوپر یا حالات حاضرہ کے اوپر اسلام کی کیا رہنمائی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تعلیمات ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ عوام تک یہ باتیں پہنچے۔ یہ بات کہیں سے مسلمانوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی کہ اسلام محض ایک مذہب ہے، ایک ریلیجین ہے، جس طرح کوئی اور مذہب ہے جہاں پہ کوئی ہفتے میں ایک مرتبہ کسی دربار میں حاضری دینا ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا گیا کہ اسلام بھی ایک ریلیجین ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے۔ اسلام ریلیجین نہیں ہے بلکہ اسلام دین ہے۔ دین کو اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا راستہ اور طریقہ ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو صرف مسجد کی چار دیواری تک رہنمائی نہیں کرتا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو صرف نمازوں کی، روزے کی اور زکوٰۃ ہی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک اسے زندگی کے جتنے معاملات سے سابقہ پڑتا ہے ان تمام معاملات میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بات مسلمانوں کے ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ اسلام وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اسلام سیاست پر بھی بات کرے گا، اسلام معیشت اور اکنامکس پر بھی بات کرے گا، اسلام محلے اور سماج کے مسائل پر بھی بات کرے گا، اسلام شادی بیاہ اور وراثت کے مسائل پر بھی بات کرے گا، اسلام بچوں کی تربیت کے بارے میں بھی بات کرے گا، اسلام ہندوستان کی کرنٹ افیئرس کی پالیسی، ایکسٹرنل افیئرس کی پالیسی کیا ہوگی اس پر بھی بات کرے گا۔ اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے۔ اسلام خدا کی طرف سے بھیجا ہوا قیامت تک انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے۔ جب اس ممبر سے ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو عجیب محسوس ہوتا ہے، ارے بھائی یہ کوئی نماز کے اوپر تقریر کر دیجئے، کوئی دعا کے اوپر تقریر کر دیجئے، کوئی روزے کے اوپر تقریر کر دیجئے، یہ میونسپل الیکشنز کے اوپر، یہ گرام پنچایت کے الیکشنز کے اوپر، یہ سیاست کے اوپر کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے ذہن کا مسئلہ ہے، ورنہ اسلام کے پاس یہ پوری کلیئرٹی ہے کہ اسلام زندگی کے تمام معاملات پر بات کرے گا۔ آپ کو پسند نہیں آتا ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اسلام زندگی کے اندر ایک انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد کی چار دیواری کے امام نہیں تھے، آپ اپنے زمانے کے مشہور پولیٹیشین، مشہور سیاستدان، اپنے زمانے کے مشہور سوشل ایکٹیوسٹ، اپنے زمانے کے مشہور فیملی کونسلر، اپنے زمانے کے مشہور اکنامسٹ، اپنے زمانے کے مشہور ایشوز کو ریزولو کرنے والی پرسنالٹی تھے۔ یہ میری اور آپ کی کم ظرفی ہے، بد نصیبی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے صرف مسجد کے چار دیوار کے امام کی حد تک ان سے رہنمائی حاصل کی۔ آپ اندازہ لگائیے 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہو رہا ہے، مہاتما گاندھی فادر آف دی نیشن کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آگے انگریز جانے کے بعد ہندوستان کیسا چلنا چاہیے، میں کوئی رام اور کرشنا کے کوئی سٹوریز آپ کو نہیں سکھا سکتا، اس لیے کہ یہ فکشنل اور میتھولوجیکل سٹوریز ہیں، لیکن میں ہندوستان کے لوگوں سے کہوں گا کہ اگر ہندوستان کو صحیح طور پر ترقی کرنا ہے تو ابو بکر اور عمر کی زندگی کے واقعات پڑھیں اور ہندوستان کی حکومت کو اس طرح کام کرنا چاہیے۔ ایک غیر جس کو اسلام کے بارے میں یہ علم ہے کہ حکومتیں اگر چلانی ہیں تو یہ ابو بکر اور عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، جو ان کی زندگی کے جانے کے بعد انہوں نے مدینے کے پورے سماج کو یا پھر 100 سال کے اندر وہ جو پورا امپائر کھڑا کر دیا، ان کو اس بات کی پوری اہمیت معلوم ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں نے مثالی کارپوریٹر کے اوپر بات کی تھی کہ ہمارے محلے کا کارپوریٹر کیسا ہونا چاہیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کے کوالٹیز کیا ہونا چاہیے، بڑی تفصیل سے میں نے بات کی ہے۔ آج کے اس خطبے میں میں عوام کی ذمہ داریوں کے اوپر بات کروں گا، میری اور آپ کی اس الیکشنز میں کیا ذمہ داری ہے، اسلام اس معاملے میں ہمیں کیسا گائیڈ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تؤتوا الامانات الی اہلھا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ اس آیت کے اندر مجھے اور آپ کو رہنمائی اور گائیڈنس ملتی ہے۔ امانت کیا چیز ہے؟ بہت سے لوگ امانت کو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ایک 10-20 تولے سونا ہے اور میں حیدرآباد کو ایک 10 دن کے لیے جا رہا ہوں تو یہ 20 تولے سونا میں اپنے بھائی کے پاس یا کسی پڑوسی کے پاس رکھتا ہوں کہ کہیں چوری نہ ہو جائے۔ بہت سے لوگ امانت صرف اسی کو سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ بھی ایک چھوٹی امانت ہے، لیکن امانت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ
کسی معاملے میں کسی کو لیڈر بنا رہے ہیں، کسی کو ذمہ داری دے رہے ہیں، کسی کو ریسپانسبلٹی دے رہے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ تم ایسا ویسا کر کے کسی سے پیسہ کھا لے کر یا کسی سے تعلق اور محبت کی بنیاد پر اٹھا کر اپنی ذمہ داری کسی کو نہیں دے سکتے، بلکہ تمہیں اس کے اندر صلاحیت کو اور اہلیت کو تلاش کرنا ہوگا، تمہیں اپنی حد المقدور کوشش کرنا ہوگا کہ وہ اس ذمہ داری کا اہل ہے، وہ ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہے، تو اس کو ذمہ داری دینا چاہیے۔ اب ہم یہ کس پیرامیٹرز پہ تلاش کریں کہ ایک محلے میں 7 لوگ الیکشن میں کھڑے ہیں، ہم کیسا جانچیں کہ کس کے پاس کیا صلاحیت ہے؟ 2 پیرامیٹرز ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں لوگوں کو جانچنا ہے، ایک صالحیت ہے، ایک صلاحیت ہے۔ صالحیت کیا ہے؟ یعنی جو آدمی جس کو ہم ہمارا ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں وہ نیک ہو، شرافت اس کے پاس ہو، انسانوں کا وہ ہمدرد ہو، وہ خدا ترس ہو، یہ صالحیت ہے۔ اس کے اندر نیکی کا جذبہ ہو، وہ انسانوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، وہ لوگوں کی مدد کو اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہو۔ اس قسم کے آپ وہ کوالٹیز اس کے اندر تلاش کیجئے کہ کیا اس کے پاس صالحیت ہے۔ پھر صالحیت کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے پاس صلاحیت بھی ہو، ٹیلنٹ بھی ہو۔ ایک آدمی بڑا نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ اور خیرات دیتا ہے، آپ نے اٹھا کے اس کو ذمہ داری دے دی، لیکن صلاحیت نہیں ہے، محلے کے کاموں کو وہ کر نہیں سکتا، کون سے ایشو کو کون سے ٹیبل پہ رکھنا چاہیے اس کو نہیں معلوم ہے، تو وہ بندہ بڑا نیک ہو سکتا ہے لیکن بڑا اچھا لیڈر نہیں بن سکتا۔ صالحیت کے ساتھ صلاحیت بھی ضروری ہے کہ وہ نیک بھی ہو، خدا ترس بھی ہو، انسانوں کی خدمت کرنے والا بھی ہو، لیکن ساتھ میں اس کو ٹیلنٹ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، وہ سکل بھی اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ عوام کے مسائل کو بلدیے کے اندر لے جا کر لوگوں کے سامنے پیش کر سکے، وہ محلے کے روڈ بنانے کے لیے، محلے کی صفائی کے لیے، محلے کے اسٹریٹ لائٹ کے ایشوز کے لیے، محلے کے ڈرینیج کے مسائل کے اندر اس کے پاس اتنا پاور ہو کہ وہ میری اور آپ کی نمائندگی وہاں جا کر سکے۔ تو یہ 2 چیزیں، آدمی بڑا اچھا ہے، بڑا ٹیلنٹ ہے، لیکن اس کے پاس صالحیت نہیں ہے، نیک نہیں ہے، لوٹم خور ہے، لوگوں پہ ظلم کرنے والا ہے، ایسا بھی لیڈر ہمیں نہیں چاہیے۔ اور ایسا بھی لیڈر ہمیں نہیں چاہیے کہ بڑا نیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن محلے کا ایک مسئلہ وہ حل نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں ایکسٹریمز کے درمیان بیلنس پرسنالٹی کو مجھے اور آپ کو چننا ہے، جس کے پاس ٹیلنٹ بھی ہو، صلاحیت بھی ہو، اور ساتھ میں وہ انسانوں کی خدمت کا جذبہ بھی رکھتا ہو، وہ خدا ترس بھی ہو، خدا سے خوف کھانے والا بھی ہو۔ یہ عوام کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور یہ 2 پیرامیٹر سے مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر ہمیں اپنے ذمہ داروں کو الیکٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ صالحیت اور صلاحیت۔ اس لیے کہ یہ وہ سوال ہے جو کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہے کہ ہم نے جو امانت سپرد کی تھی، قرآن نے صراحتاً اس کو کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ امانت کو کوئی 1000 روپے میں بیچ دیتا ہے، یہ امانت کو کوئی 2000 روپے میں بیچ دیتا ہے، تو وہ اس امانت کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ کل خدا کے پاس وہ پکڑا جائے گا کہ اس نے اپنی اس بھاری ذمہ داری کو، جو اس کو بیٹھ کر سوچ کر سمجھ کر ادا کرنی چاہیے تھی، محض ایک چھوٹے سے رشوت کے نام پر اس نے اپنے ووٹ کو بیچ دیا۔ اس کلچر کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ جو بھی کینڈیڈیٹ ہو، ہم اس سے 1 روپیہ پیسہ نہیں لیں گے، ہم اس سے کہیں گے کہ آپ اپنی صلاحیت کو بھی ہمارے سامنے پروف کیجئے، آپ اپنی صالحیت کو بھی ہمارے سامنے پروف کیجئے، اس بنیاد پر ہم آپ کو ووٹ ڈالنے والے ہیں۔ یہ عوام کی پہلی ذمہ داری ہے۔ پھر عوام کی دوسری ذمہ داری کہ ہم جس کو لیڈر بناتے ہیں اس کے بعد ہماری ذمہ داری مکمل نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 1 مرتبہ ووٹ ڈال دیا تو اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ ذمہ داری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو جو خلیفہ بنایا ہے، یہ ایک اجتماعی خلافت ہے۔ یقیناً اسلام نے اجتماعیت کی تعلیم دی ہے۔ اسلام نے یہاں تک کہا کہ تم اگر سفر کر رہے ہو اور 3 آدمی بھی سفر کرتے ہو تو اپنے میں سے ایک امیر بنا لو۔ اسلام نے یہاں تک اجتماعیت کی تعلیم دی، لیکن کسی کو امیر بنا کر اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جانا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب اس محلے کے کارپوریٹرز ہیں، ہم سب اس محلے کے بارے میں سوچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یقیناً کسی ایک کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے میں اور آپ الیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ صرف فرد واحد کی ذمہ داری نہیں، یہ پوری عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس محلے کے بارے میں سوچے۔ آپ اندازہ لگائیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ جب خدا کا حکم ہوا
کہ موسیٰ داخل ہو جاؤ اس زمین پر، تو ان کے ماننے والوں نے کیا کہا؟ اے موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کر لڑے، ہم یہاں پر بیٹھ کر انتظار کریں گے۔ اگر میں اور آپ کسی کو کارپوریٹر الیکٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میری مرضی کا آدمی نہیں بنا اس لیے میں کام نہیں کروں گا، یا پھر میری مرضی کا بھی بن لیا تو بس اب اس کی ذمہ داری ہے، یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی۔ عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس محلے کے بارے میں ہر شخص کارپوریٹر ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اس محلے کے مسائل کے اوپر ہر شخص کو بات کرنا ہے۔ یقیناً ہم میں سے ایک نمائندے کو اٹھ کر وہاں پر بٹھاتے ہیں، لیکن وہ کرنے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ ہم سب کو اگلے 5 سال تک اس محلے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، اس محلے کو کرائم فری بنانے کے لیے، اس محلے کے کمزور اور مجبور لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہم سب کو لگے رہنا ہے۔ یہی تو ہمارا امتحان ہے، یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ذمہ داری کیسا ادا ہوگی۔ یہ ذمہ داری ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی ہمارا ذمہ دار ٹریک چینج کرے تو ہمارے پاس اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ہم اس سے سوال کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے، مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی پہلی تقریر میں کیا کہا؟ لوگوں، میں تم میں سے بہترین نہیں تھا، لیکن تم نے مجھ پر یہ بھاری ذمہ داری ڈالی ہے، تو میں تم کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اگر میں خدا اور رسول کے حکم کے خلاف ہٹ جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ وقت کا پرائم منسٹر، لاکھوں مسلمانوں کا ذمہ دار، کھڑے ہو کر اپنی عوام سے گزارش کر رہا ہے۔ یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ جب کبھی آپ محسوس کریں کہ آپ کا منتخب کردہ نمائندہ وہ خدا اور رسول کی تعلیمات سے ہٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو یہ اسلام آپ پر ذمہ داری ڈالتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے پہلے صف کے لیڈرز یہ محسوس کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت عمر جس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جس گلی سے گزرتے شیطان ہیبت کہہ کر وہ گلی چھوڑ دیتا تھا، لیکن اس حضرت عمر نے محسوس کیا کہ شادی کے موقع پر عورتیں بہت زیادہ مہر مانگ رہی تھی۔ حضرت عمر نے سب مسلمانوں کو جمع کیا اور کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ آج سے جو بھی شادی ہوگی اس سے زیادہ مہر کوئی نہیں لے گا۔ وقت کا خلیفہ آج پریس کانفرنس کے اندر میڈیا کا آدمی اپنے لیڈر کو سوال نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر اپنی بات مکمل بھی نہیں کیے، ایک بڑھیا کھڑی ہو جاتی، عمر ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ سارے لوگ حیران، اور عمر کو بھی اپنا ایگو محسوس نہیں ہوا۔ اما جان کیا بات ہے کہ آپ میری بات نہیں مان رہے ہیں؟ عمر تمہاری بات اسی وقت تک ہمارے پاس قابل قبول ہے جب تک کہ وہ قرآن اور حدیث سے اوپر نہ ہو جائے۔ قرآن نے کہا کہ عورتیں اپنی مرضی سے جتنا چاہے مہر لے سکتی ہیں، یہاں تک کہ قرآن نے خنتار کا لفظ استعمال کیا، سونے کا پہاڑ بھی ہو سکتا ہے۔ اندازہ لگائیے، عمر وہیں اس مجموعے کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ بڑھیا مجھ سے زیادہ ہوشیار ہے اسلام کے معاملے میں اپنے جملے کو واپس لیتا ہوں۔ تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ذمہ داروں کو کنٹرول کرے، سوال کرے۔ ذمہ دار بھی سوال کرنے کو اپنے خلاف نہ سمجھے۔ اسلام نے یہ تربیت دی ہے کہ ذمہ دار جب سوال ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، وہ دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت عمر کا تو مستقل قول تھا، جو کوئی بھی مجھے اپنی خامیاں بتائے گا اللہ کے نزدیک میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ میرا سب سے سچا خیر خواہ وہ آدمی ہے جو مجھے میری فالٹس بتائے، میری خامیاں بتائے۔ اس قسم کی تربیت اسلام نے کی ہے۔ تو عوام کی دوسری ذمہ داری ہے کہ آپ صرف ووٹ ڈالنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس محلے کے ڈیولپمنٹ کے لیے آپ بھی اتنا ذمہ دار ہے جتنا ہمارا الیکٹڈ آدمی ذمہ دار ہے۔ اور اس پر کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہم نظر رکھیں کہ ہم جس کو بھی الیکٹ کرتے ہیں وہ ٹریک پہ چلتا رہے، ہم اس کو سوال کرتے رہیں۔ کسی معاملے میں سپورٹ کی ضرورت ہو تو ہم آگے بڑھ کر اس کا سپورٹ کرتے رہیں۔ صرف سوال کرنا ہی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اپنی محنتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو بھی ان کے سامنے پیش کرنا کہ اس محلے کے اندر کوئی خیر کا کام آپ کر سکتے ہیں تو آپ مجھے استعمال کیجئے، میں آپ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھوں گا۔ یہ عوام کی ذمہ داری ہے۔ یہ دوسری بڑی ذمہ داری جس کو آج ہم بھول چکے ہیں۔ ہم میں سے الیکٹڈ جو آدمی ہیں، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تم میں سے جو کوئی 10 یا 10 سے زیادہ مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بنا دیا گیا، اگر وہ آدمی اپنے پرسنل کاموں پر جو توجہ دیتا ہے، عوام کے کاموں پر توجہ نہ دے گا تو اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، کارپوریٹر کوئی عزت کا، کوئی شہرت کا پوزیشن نہیں ہے۔ وہ بیچارے آدمی کے اوپر جو ذمہ داری ڈال رہے ہیں اس کی جنت اور دوزخ کا مسئلہ ہے۔ وہ بیچارہ اگر اپنے پرسنل کاموں میں اتنا مشغول ہو گیا، اس کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، اس کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر وہ بیچارہ عوام کی خدمت کو سیکنڈری کر دیا، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ بڑا بیچارہ آدمی ہے۔ اس کی مدد کرنا، اس کو سپورٹ دینا، اس کو کوآرڈینیٹ کرنا، یہ عوام کی ذمہ داری ہے۔
وہ فرد بھی اپنی حد المقدور کوشش کرے گا کہ ذمہ داری کو پوری ادا کرے، عوام کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں اس کو سپورٹ کرے۔ یہ دوسری بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر تیسری بڑی ذمہ داری عوام کی جو اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے اور آج بدقسمتی سے لوگوں نے اسے بھلا دیا ہے، وہ اجتماعیت کی تعلیم ہے۔ یقیناً پولیٹیکل لیول پر، سیاسی سطح پر ہمارے پاس اجتماعیت ہے، کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن اس سے بھی اونچا اٹھ کر قرآن نے ہم سب کو ایک بڑی اجتماعیت کی ذمہ داری دی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یو آر بیسٹ آف دی نیشنز، تم خیر امت ہو۔ پورے گروپوں کے اندر کوآپریٹو سوسائٹی کا گروپ ہے، ڈیری والوں کا گروپ ہے، آٹو ڈرائیور کا گروپ ہے، حجاموں کا گروپ ہے، دنیا میں کئی گروپس ہیں۔ قرآن نے کہا کہ ان تمام گروپوں کے اندر تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری خدا کی طرف سے ہے۔ آج ٹیمپروری سطح پر کوئی سیاسی جماعت سے آپ مقابلہ کر رہے ہوں گے، لیکن یہ یاد رہے کہ ہم سب امت ہے، ہم سب مسلمان ایک جماعت ہے۔ اس 10 دن کے اندر کہیں ایسی دشمنی ہمارے دلوں میں ہم نہ پال لیں کہ وہ ہماری اصلی اجتماعیت کو ہم بھول جائیں۔ ووٹ کے چکر میں کہیں ہم اپنے مخالف کے بارے میں اتنی بری بھلی باتیں کہہ دیں کہ اس کو ہم سلام تک کرنا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک ٹیمپروری قسم کی اجتماعیت ہے جو پولیٹیکل لیول پہ ضرورت پڑتی ہے۔ اسلام تو ہماری پوری زندگی کے لیے ہم کو ایک گروپ قرار دیتا ہے، چاہے آپ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، چاہے آپ کسی بھی مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، قرآن کی نظر میں سارے مسلمان امت مسلمہ ہیں، سارے مسلمان ایک امت ہیں۔ اور ان کی ذمہ داری قرآن نے کیا دیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ سب مل کر نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہماری اصلی اجتماعیت ہے، یہ ہماری 24 گھنٹے کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے 70-80 سال کی ذمہ داری ہے، اور یہی وہ ذمہ داری ہے جو کل قیامت کے دن جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوال ہوگا۔ تو تیسری اہم چیز عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ دنوں کے اندر الیکشن ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارا کام تو قرآن کی طرف سے دیا ہوا کام ہماری پیدائش سے لے کر موت تک چلتا رہے گا، چاہے ہم جیتے یا ہارے۔ یہ قرآن کی طرف سے آلریڈی ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ ہم سب مل کر اس محلے کے اندر نیکی کا حکم دینے کی کوشش کریں، نیکی کو عام کرنے کی کوشش کریں اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ دوستو اور ساتھیو، یہ اسلام کے سیاسی نظام پر گزشتہ جمعہ اور اس جمعہ جو میں نے گفتگو کی ہے، یہ ایک گولڈن اپارچونٹی ہے ہمارے پاس۔ ہم لوگوں سے کہیں کہ یقیناً اسلام کا سیاسی نظام تو ہم ہندوستان کے اندر نہیں بتا سکتے، آپ ہمارے محلے حسینی پورہ کو آئیے، یہاں پر دیکھیے مسلمانوں کی اجتماعیت کیسی ہوتی ہے۔ اسلام کے سیاسی نظام کی جو تعلیمات ہے، ہمارا کارپوریٹر کیسا ہوتا ہے، وہ کارپوریٹر بن کر بتائے کہ لوگ انگلی بتا کر یہ کہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر مسلمانوں کا مثالی نمائندہ ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے۔ عوام کی کیا ذمہ داریاں ہیں، لوگوں کو ہم بتا پائیں کہ آئیے آپ حسینی پورہ میں دیکھیے، ہم مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، ہمارے ترجیحات الگ ہوں گے، ہمارے الٹرنیٹیوز الگ ہوں گے، ہمارے اسٹریٹجیز الگ ہوں گے، لیکن ہم سب مل کر اپنے آپ کو ایک امت سمجھتے ہیں۔ یہ مثال مجھے اور آپ کو پیش کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی، اگر آپ کو تاریخ سے واقفیت ہوگی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون بنے گا اس میں اختلاف ہو گیا۔ ایک گروپ تھا جنہوں نے کہا کہ حضرت علی ذمہ دار ہوں گے، حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک اپنا امیر نہیں مانتا جب تک کہ آپ حضرت عثمان کو جس نے قتل کیا اس کی آپ وہ نہ لیں۔ اب ان دونوں کے اندر جھگڑا چل رہا ہے۔ وہاں سے روم کا قیصر حضرت امیر معاویہ کو لیٹر لکھتا ہے، دونوں کا مرکز میں حضرت علی ہے اور ایک ایریے کے اندر حضرت امیر معاویہ ہیں، دونوں میں اختلاف چل رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو قیصر روم لیٹر لکھتا ہے، امیر معاویہ اگر تم اجازت دو تو میری فوج تمہارا ساتھ مل کر علی کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس وہ لیٹر ملتا ہے، اسی پیپر کو الٹا کر کے آپ جواب لکھتے ہیں، اے رومی کتے، اگر ہم دو بھائیوں کی اختلاف میں اگر تو ہماری اسلامی وحدت اور اسلامی محبت کو چیر پار کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھ، اگر تیری نظر اسلامی حکومت پر پڑی، حضرت علی کی صدارت میں نکلنے والا معمولی سپاہی امیر معاویہ پہلے میدان میں آئے گا۔ اپنے اختلاف کو ملت کے اختلاف نہیں بنایا، ہمارے درمیان لیڈرز کے درمیان
کسی معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو کسی غیر نے استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس کی کیا تعلیم ہے، اس کا کیا سبق ہے مجھے اور آپ کو تاریخ اسلامی ملتا ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہیں، افراد کے درمیان کے اختلاف، لیڈر کے درمیان کے اختلاف، اس کو ملت کے اوپر نہ رکھیں، ملت کے اختلاف نہ بنائیں۔ ہم سب آپس میں بھائی ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس اسلام کے سیاسی نظام کے نتیجے میں کیسا سسٹم تیار ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر جو اس وقت جتنا انڈیا ہے اس سے زیادہ ایریے کے آپ خلیفہ ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ دریائے نیل کے کنارے اگر کوئی کتا بھوکا مر جاتا ہے تو بھی مجھے خوف ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کتے کے بارے میں مجھے پوچھے گا۔ یہ سیاسی نظام کے ذریعے نکلنے والے لیڈرز اتنے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی محسوس کرتے تھے۔ حضرت عمر کا حال کیا تھا کہ راتوں میں گشت لگایا کرتے تھے اندھیرے میں اپنی عوام کے بارے میں جاننے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، آپ اپنا ڈریس چینج کر کے نکلتے تھے کہ کوئی پہچان نہ پائے۔ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے رونے کی، اماں جان کیا بات ہے، آپ کے بچے رو رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے رو رہے ہیں، میں کڑھائی کے اوپر کچھ کنکر ڈال کر کچھ گرم کرنے کی آواز دے رہی ہوں تاکہ وہ آواز سن کر سو جائے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر فوری واپس جاتے ہیں، بیت المال سے آٹے کا، گیہوں کا اور اس قسم کا اناج کا سامان لیتے ہیں۔ آپ کا جو غلام بازو کھڑا ہوا ہے کہتا ہے امیر المومنین مجھے موقع دیجئے، میں اسے اٹھاؤں گا۔ اسے کہتے ہیں کہ کیا کل قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کیا میرے سوالات کا جواب دے گا؟ اگر نہیں تو مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنے دیں۔ اس اسلام کے سیاسی تصور کے نتیجے میں ایسے لیڈرز پیدا ہوتے ہیں۔ اس اسلام کے سیاسی تصور کے نتیجے میں عوام کیسا پیدا ہوتی ہے؟ حضرت عمر رات میں گشت لگا رہے ہیں، ماں اور بیٹی کا کنورسیشن آپ سنتے ہیں۔ ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ حضرت عمر نے یہ رول نکال دیا تھا کہ دودھ خالص بکے گا، کوئی پانی نہیں ملائیں گے۔ تو ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے کہ اماں جان امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ ماں کہتی ہے، حضرت عمر سن رہے ہیں، گشت لگانے نکلے، کان لگا کر سن رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ وہ کون سا عمر تمہیں دیکھنے آ رہا ہے، پانی ملا دو۔ بیٹی جواب دیتی ہے عمر نہ دیکھے تو کیا ہوا، عمر کا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس قسم کی عوام پیدا ہوتی ہے۔ آج اس زمانے کے اندر جس قسم کی گندی سیاست کھیلی جاتی ہے، لوگ سیاست سے دور ہو رہے ہیں، جبکہ سیاست اسلام کے خدمت خلق کا بہترین ذریعہ ہے، عوام کی خدمت کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں اور ہمارے عوامی نمائندوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اسلام کے اس سیاسی تصور کو اس ہندوستان کے لوگوں کے سامنے ہم پیش کر کے بتائیں کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مثالی معاشرہ اور مدینے کا سماج دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ، ہم ہمارے محلے کو وہ کر کے بتاتے ہیں۔ یہ کام اگر ہم کر لیں گے تو بڑی شہادت حق کی ذمہ داری ہم ادا کر لیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم ذمہ داری کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نمائندوں کو بھی، ہمارے عوام کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عوام کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان جو بھی الیکٹ ہو کے آئیں، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرما، ان کو ہمت عطا فرما کہ وہ عوام کی خدمت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بہترین نمائندہ الیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سماج کو، ہمارے اس محلے کو اسلامی محلہ، اسلامی سماج بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا کے اندر بھی اور آنے والی دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔